جو ببلو ڈبلو سے ہیں ادھر دو بیٹھے ہوئے تلوے چاٹے ان کی یاد رکھیں کہ ایک جانور کے ساتھ کوئی نہیں ڈرا سکتا ہمیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی موت دے نہیں سکتا. ہاؤس آف شریف سے زیادہ لاڈلا علاج کے بہانے باہر چلا جائے, اٹھا کر باہر پھینک دیں انہیں, قیمے والے نان کھا کر جائیے گا. یہ جو لاڈلا کی گردان آج کل ہاؤس آف شریف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل, میں ہوں راؤ مدثر. یہ جو لاڈلا کی گردان آج کل انہوں نے جپ رہے ہیں جو یہ پی ڈی ایم والے, آج ان کو بتاتے ہیں کہ اصل میں لاڈلا کون ہے. اصل میں لاڈلا جو ہے وہ ہاؤس آف شریف ہے. اصل میں جو لاڈلے ہیں وہ ہاؤس آف شریف کیوں ہیں, کب انہیں عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا, کب عدالتوں نے بڑا دل کیا ان کے لیے, آج آپ کو بتاتے ہیں. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کال لیک ہوئی تھی شہباز شریف کی اور جسٹس قیوم کی. اس ٹائم پہ بھی عدالت نے بہت بڑا دل کیا تھا. اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ قیمے والے نان کھا کر جائیے گا. اس ٹائم پر بھی لاڈلا کون تھا, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ان ججوں کا گھیراؤ کریں گے ہم, اور عدالت نے پھر بھی بہت بڑا دل کیا تھا. اور پھر طلال چودھری نے کہا تھا میاں صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میاں صاحب یہ پی سی او کے ججز جو ہیں یہ بت ہیں, اٹھا کر باہر پھینک دیں انہیں, ان سے آپ کو انصاف نہیں ملنے والا. اس ٹائم بھی عدالت نے بہت بڑا دل کیا تھا. پھر راولپنڈی کے ایک جلسے میں ترازو لایا گیا, اور شریف فیملی سے بڑا لاڈلا کون ہو سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ صبح ایک اپلیکیشن موو کرتی ہے ضمانت کے لیے اور دوپہر میں اس کی ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے. اس سے بڑا لاڈلا کون ہو سکتا ہے. اور جب ایک مجرم سزا کاٹ رہا ہوتا ہے تو 50 روپے کے سٹامپ پر اس کو ضمانت مل جاتی ہے اور وہ علاج کے بہانے باہر چلا جاتا ہے, اور آج تک اس کا نہ تو علاج کمپلیٹ ہوا نہ ہی وہ واپس آیا. جیسے ہی وہ جہاز میں چڑھا اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی, اس کے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئے, اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو گیا. اس سے زیادہ عدالتوں نے بڑا دل کس کے لیے کرنا تھا, اس سے زیادہ لاڈلا کون ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس آف شریف سے زیادہ لاڈلا کوئی بھی نہیں تھا. جتنا بڑا دل ہاؤس آف شریف کے لیے کیا گیا اتنا بڑا دل آج تک کسی کے لیے نہیں کیا گیا. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں ایسی جو ہم اگر دینا چاہیں گے یا دینا شروع کریں گے تو شاید سارا دن گزر جائے گا, مگر ان کی لاڈلے پن کی مثالیں بالکل نہیں ختم ہوں گی. ہمیشہ یاد رکھیے گا 3 قسم کے خوف ہوتے ہیں جو ہمیشہ انسان کو غلام بننے پر یا غلامی کرنے پر مجبور کرتے ہیں, جس میں سے ایک خوف موت کا ہوتا ہے, دوسرا خوف رزق کا ہوتا ہے, اور تیسرا خوف ذلالت کا ہوتا ہے, ذلت کا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف میرے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے, اور رزق میں دیتا ہوں, چاہے ایک چھوٹا سا کیڑا ہو جو پتھر کے اندر رہتا ہے اس کو بھی رزق دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے. کسی کا رزق جو ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, کسی کو اس کے وقت سے پہلے کوئی موت دے نہیں سکتا, کسی کو عزت یا ذلت دینے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے. تو پھر خوف کس چیز کا ہے. اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا انسان ہمیشہ ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. اور جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس کو کوئی خوف نہیں رہتا, وہ دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. تو پھر کس چیز کا خوف ہے ہمیں؟ کوئی خوف نہیں ہے ہمیں, کوئی نہیں ڈرا سکتا ہمیں. ہمیں اپنے حق کے لیے نکلنا ہے, ہمیں اپنا حق جو ہے وہ لینا ہے. یاد رکھیں کہ ایک جانور کے سامنے سے بھی جب روٹی کا نوالا اٹھائیں گے نا تو وہ جانور بھی پڑ جائے گا, چاہے وہ کمزور جانور ہو چاہے وہ ایک طاقتور جانور ہو, مگر وہ بھی پڑ جاتا ہے. اپنے حق کے لیے وہ لڑتا ہے, اپنے آگے سے روٹی کا نوالا نہیں اٹھانے دیتا. مگر ہم لوگ
انسان ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر. اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, مگر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے بچوں کا رزق چھینا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل بھیانک سے بھیانک تر بنایا جا رہا ہے. 2 خاندان جو ہیں اس ملک پہ 40 سال سے قابض ہیں, ان 2 خاندانوں نے کیا کیا ہمارے ملک کے ساتھ؟ ایک شریف خاندان نے اور ایک زرداری خاندان نے. انہوں نے غیروں کے سامنے گھٹنے ٹیکے, امریکہ کی جنگ لڑی, امریکہ کے ساتھ ان کے تلوے چاٹے, ان کی جنگ لڑی اور اپنے 80,000 لوگ مروائے, 400 ڈرون اٹیک اپنے ملک پر کروائے, مگر پھر بھی انہوں نے اپنے ملک کا نہیں سوچا اور نہ آئندہ سوچیں گے. کیا کیا انہوں نے صرف اور صرف یہ کیا کہ انہوں نے یہاں سے پیسہ لوٹا, منی لانڈرنگ کی, باہر امپائرز بنائے, باہر پیسہ اکٹھا کیا. اور نواز شریف صاحب کے وہ جو ببلو سے ہیں ادھر 2 بیٹھے ہوئے, وہ تو یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں. جب یہ پاکستانی شہری ہی نہیں ہے تو یہ پاکستان میں کرنے کیا آتے ہیں؟ یہ پاکستان کو صرف نوچنے آتے ہیں, یہ ہماری عوام کا خون چوسنے آتے ہیں. اب ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم. اس دفعہ جو حقیقی آزادی کی یہ جنگ ہے, یہ جو حقیقی آزادی کی کال ہے عمران خان صاحب کی, اس پہ ہر پاکستانی کو نکلنا ہے, ہر بزرگ کو نکلنا ہے, ہر بہن کو نکلنا ہے, ہر بھائی کو نکلنا ہے, اور اس میں ہمیں اپنا حق لے کر ہی واپس آنا ہے. اس آزادی کی جنگ میں ہم بالکل پیچھے نہیں رہیں گے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی, اسی طرح ہمیں یہ آزادی, حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. اس پی ڈی ایم نے ہمارے ملک کا اتنا بیڑا غرق کر دیا, اتنی تباہی کر دی کہ ایک غریب آدمی کبھی یہ سوچتا ہے کہ بچوں کی روٹی کس طرح پوری کرے, وہ کرایہ دے مکان کا, وہ بجلی کے بل دے, وہ پیٹرول بھروائے, وہ کیا کرے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ صرف اور صرف بلک سکتا ہے, صرف اور صرف پس سکتا ہے, اس چکی میں, ظلم کی چکی میں پس سکتا ہے. مگر اب اس کو نکلنا پڑے گا, اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا. ہمیشہ یاد رکھیے گا, کبھی بھی آزادی جو ہوتی ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر آپ کو کوئی نہیں دے سکتا, نہ ہی کوئی دیتا ہے. اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے, اپنا حق لینا پڑتا ہے. اس لیے سب پاکستانیوں کو چاہیے اپنے حق کے لیے نکلیں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں, اور اپنا حق لے کر ہی واپس آئیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.